بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، پارٹ نمبر 44، پیج نمبر 69 سے میاں بیوی میں تنازع یا جدائی کی صورت میں ماں بچے کی زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی طریق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کا برتن تھا، میری چھاتی اس کا مشکیزہ تھی اور میری گود اس کی رہائش گاہ تھی۔ اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا، تم اس بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم کسی اور سے نکاح نہ کر لو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ عبدالرزاق اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت مسروق سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری عورت ام عاصم کو طلاق دی جبکہ عاصم اپنی نانی کے زیر پرورش تھا۔ اس کی نانی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ لڑکا اپنی نانی کے پاس رہے گا اور عمر کو اس کے لیے نفقہ دینا ہوگا۔ نیز یہ بھی کہا، یہ نانی اس بچے کی پرورش کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے اور بیہقی نے مذکورہ الفاظ میں روایت کیا ہے۔ امام مرغیانی حنفی کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں بچے کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہوتی ہے اور اس کی تربیت و نگرانی اور حفاظت پر مرد کی نسبت زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے بچے کو ماں کے سپرد کرنا زیادہ مفید ہے۔ اسی شفقت کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے، اے عمر، بچے کی ماں کا لعاب دہن بچے کے حق میں تمہارے شہد سے بھی زیادہ سیری ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، جب بچہ ناسمجھ ہو تو ماں اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ یہ بچے کا حق ہے، والدین کا نہیں، کیونکہ والدہ بچے کے حق میں باپ کی نسبت زیادہ نرم دل اور رفیق ہوتی ہے، لہذا ماں بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں، بچے اور عدیم العقل کی پرورش کی ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے اگر وہ طلاق یافتہ ہو، کیونکہ بچے سے زیادہ قریب اور زیادہ شفقت رکھنے والی ماں ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ اس قرب و شفقت میں باپ کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ باپ بھی ماں جیسی شفقت نہیں دے سکتا، کیونکہ بذات خود بچے کی حضانت یعنی حفاظت و نگہداشت نہیں کیا کرتا، وہ یہ کام اپنی بیوی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نانی دادی کی نسبت شفقت دینے میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔ امام ابن قدامہ مزید لکھتے ہیں، حضانت بچے کی فلاح و بہبود کی پیش نظر مقرر کی گئی ہے، لہذا یہ کسی ایسے طریقے پر درست نہ ہوگی جس سے بچے کی ذات اور دین کے ضائع ہونے یا انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ فصل 6۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے جو اسے بھلی لگے، اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب مرد کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اور اس کے دل میں اس کا خیال آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی عورت سے صحبت کرے، ایسا کرنے سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے گا۔
اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ فصل 7، بیوی کو جد و کوب کرنے اور اذیت پہنچانے کی سخت ممانعت۔ حدیث نمبر 25، حضرت عبداللہ بن جماعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور جس نے اس کی کونچیں کاٹیں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ اذ انبعث اشفقاہا، جب کہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا کی تلاوت کے بعد فرمایا، اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایسا شخص کھڑا ہوا جو طاقتور، مفسد اور ابو زمعہ کی طرح اپنے قبیلے میں جری تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کا قصد کرتا ہے اور اسے سرکش و نافرمان غلاموں کی طرح مارتا پیٹتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس دین کے آخر پر رات کے وقت اسی زوجہ سے ہم آغوش ہو، اس کی مثال بھی اس بدبخت شخص کی سی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 26، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو، کبھی جد و کوب کیا، نہ اذیت پہنچائی، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 27، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی کسی زوجہ کو نہیں مارا اور نہ ہی اپنے کسی خادم کو مارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے دست مبارک سے کسی کو جرب تک نہیں لگائی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ امام نسائی کے ہیں۔ حدیث نمبر 28، حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو ہرگز نہ مارا کرو، یعنی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فصل 8، فرمان الہی وَأَضْرِبُوهُنَّ کے لغوی اور شرعی اطلاقات۔ سارا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا آئینہ دار ہے۔ لفظ کے انتخاب سے لے کر صورت اور آیات کی حسن ترتیب اور لسانی نظم تک ہر چیز وسیع و عمیق اسرار و معانی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے عظیم صحابی رسول اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سن 27 تو ہجری سن 32 نے ارشاد فرمایا، جسے علم کی تلاش ہو وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرے کہ یہ ما قبل امتوں اور ما بعد اقوام کے حوالے سے علم و حکمت سے معمور ہیں۔ زیر نظر بحث قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ کے نمبر 34 میں استعمال ہونے والے ایک لفظ وَأَضْرِبُوهُنَّ کا جامع قانونی اور لسانی مطالعہ ہے، جس کا ترجمہ عموماً مارنا یا ضرب لگانا کیا جاتا ہے۔ یہ سجرہ اس حکمت کی وضاحت کرتا ہے جس کی بنا پر قرآنی حکم وَأَضْرِبُوهُنَّ کا ترجمہ ازدواجی صلح جوئی اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی اسلامی تعلیمات کے مطابق
ان سے تعدیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ، ٹرن دیم اوے کیا گیا ہے۔ نفس مسئلہ کی تفصیلات میں جانے سے قبل زیر مطالعہ آیت اور میرے ترجمہ قرآن عرفان القرآن میں دیا گیا اس کا ترجمہ بنظر غائب پڑھ لیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعجوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبتغوا علیہن سبیلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تعدیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ عرفان القرآن۔ زیر نظر تحریر درج ذیل خصوصیات کی حامل ہے۔ 1، یہ عربی زبان میں لفظ ضرب کے کئی متنوع مفاہیم کا ایک جائزہ ہے۔ 2، یہ لفظ ضرب کے معنی کی لسانی اور لغوی بنیاد کا مطالعہ ہے جس کے مطابق اس کا معنی کیا گیا ہے۔ 3، یہ ایک تجزیہ ہے کہ کیسے ہمارا ترجمہ اس ازدواجی نزاع کی تحلیل کے لیے مرحلہ وار معاملات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جس کا حال آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ 4، یہ حدیث و سنت میں موجود پیغمبرانہ تعلیمات کے تطابق میں ایک تحقیقی کاوش ہے تاکہ خواتین کی تربیت کے لیے جسمانی ایذا رسانی کے قضیے کو واضح کیا جا سکے۔ 5، جسمانی جد و کوب کے بارے میں کچھ روایت سے پیدا ہونے والی ممکنہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی ایک تحقیق کاوش ہے۔ لفظ ضرب کے معنی کی لغوی تفصیل۔ زیر تحقیق لفظ وَأَضْرِبُوهُنَّ ایک وسیع المعانی اور کثیر المفاہیم لفظ ہے۔ اس کی اصل 3 حروف ضاد، رے اور بے، ضاد را با ہیں۔ انہیں سے لفظ ضرب بنتا ہے جو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا اعراض کرنا، کسی کو مارنا، سفر کرنا اور قطع کرنا وغیرہ۔ ان میں سب سے معروف معنی مارنا یا ضرب لگانا ہے، مگر یہ اس کا حتمی و قطعی معنی نہیں ہے بلکہ اس کے کثیر معنی میں سے ایک ہے۔ اس کے مختلف معنی پر غور کریں تو سب میں 2 باتیں مشترک نظر آتی ہیں، ایک تحرک اور دوسرا تغیر۔ حرکت کے اعتبار سے یہ لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے، سفر کرنے، چھوڑ دینے، دور ہو جانے، الگ ہو جانے، علیحدہ کر دینے وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تغیر کے اعتبار سے یہ لفظ کسی کی کیفیت وغیرہ میں تبدل و تغیر پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا حوادث کی رونما ہونے اور صفت کے بدل دینے، لا تعلقی پیدا کرنے، کام کرنے سے رک جانے، کسی امر کی جانب سے اپنی توجہ ہٹا لینے وغیرہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ضرب کا مارنے کے معنی میں استعمال بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس سے جسم کی حالات میں حرکت پیدا ہوتی ہے یا طبعی کیفیت اور احساس میں ایک تغیر رونما ہوتا ہے۔ جس کو ضرب لگے اس کی ذہنی حالت میں بھی درد کے احساس کے ساتھ تغیر پیدا ہوتا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ لفظ ضرب چند ایک کو چھوڑ کر تقریباً تمام افعال پر منطبق ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ لفظ اپنے سیاق کے مطابق مختلف معنی پر دلالت کرتا ہے۔
ذیل میں ہم تمثیلاً چند معنی کا ذکر کرتے ہیں۔ معجمۃ اللغۃ العربیہ معاصرات میں ہے کہ ایک ضرب اباط الامور، اس نے امور کے باطن کی معرفت حاصل کی۔ اس میں حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری حد تک جانچ پڑتال اور غور و خوض کے لیے اس کا مختلف پہلوؤں، گوشوں اور جہتوں سے جائزہ لینے کا معنی پایا جاتا ہے۔ دو، ضرب الارز، اس نے دھان کی شکل میں چاول سے اس کا چھلنا علیحدہ کیا۔ اس میں کسی چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تین، ضرب الجرس، اس نے گھنٹی بجائی۔ اس میں بھی سکوت کی حالت کا آواز یا شور میں بدل جانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ چار، ضرب القلب، دل دھڑکا یا دل نے حرکت کی۔ اس میں بھی سکون کے حرکت میں بدل جانے کا معنی واضح ہے۔ پانچ، ضرب الرقبۃ، ضرب العنقۃ، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میں بھی واضح طور پر جسم کے ایک حصے کا دوسرے حصے سے جدا ہو جانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ المعجم الوسیط میں ہے۔ 6، ضرب الشیء ضربا وضربانا، اس شے نے خوب حرکت کی یا اس میں خوب تحرک پیدا ہوا۔ حرکت یا تحرک میں بھی دو میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، اپنی جگہ چھوڑ دینا یا پہلی حالت کا بدل جانا۔ امام ابو موسیٰ مدینی ہجری سن 581، مجموع المغیث فی غریبی القرآن و حدیث میں لکھتے ہیں، یقال ضرب العرق ضربا وضربانا تحرک بقوت، رگ یا نبس نہایت قوت کے ساتھ پھڑکی۔ یہاں بھی اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ نبض اپنی پہلی حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت میں متغیر ہو گئی ہے۔ 8، اسی لیے ضرب یضرب سفر کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ضرب فی الارض ایو ذہب و ابعد، وہ شخص چلا گیا یا دور نکل گیا۔ قرآن مجید میں ہے وآخرون یضربون فی الارض، وآخرون یضربون فی الارض، سورہ مزمل آیت نمبر 20، اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے۔ یہاں یضربون زمین میں سفر کرنے کا معنی دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 94، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو۔ یہاں بھی ضرب تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، سورہ نساء آیت نمبر 101، اور جب تم زمین میں سفر کرو۔ یہاں پھر ضرب تم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا مفہوم دے رہا ہے۔ ان تمام آیات کریمہ میں جہاں ضرب کا لفظ سفر کے لیے استعمال ہوا ہے، وہاں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ وہ شخص اپنا گھر یا شہر چھوڑ کر دور چلا گیا، یعنی ایک مقام سے الگ دور ہو کر دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ اس میں بعد اور فاصلہ اجخود پنا ہے۔ وَأَضْرِبُوهُنَّ کہ ہماری طرف سے کیے گئے ترجمے انہیں الگ کر دیں، پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ سفر کرنے یا فاصلہ کرنے کا معنی ضرب کے ساتھ صرف لفظ فی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، مگر یہ صحیح نہیں۔ مذکورہ آیہ مبارکہ میں الگ کر دینے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا معنی فی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ لفظ ضرب میں فی نفس ہی موجود ہے۔ لفظ فی
جدائی یا دور ہو جانے کا معنی پیدا نہیں کرتا، بلکہ صرف سفر یا حرکت کے مقامی بیان کے لیے آیا ہے۔ دی گئی مثال میں ضرب یعنی ضرب کے ساتھ فی الارض کا لگنا ضرب کو علیحدگی یا دوری کا معنی دینے کے لیے نہیں، بلکہ سفر کے لیے محل کا تعین کرنے کے لیے ہے کہ سفر صرف زمین پر کیا ہوا یا پانی میں نہیں۔ واضح رہے کہ آیت مبارکہ میں فی صرف ظرفیت کے لیے ہے، لفظ ضرب کے معنی کے تعین کے لیے نہیں۔ اسی سے وَأَضْرِبُوهُنَّ کے کیے گئے ترجمے کی لغوی حکمت واضح ہو جاتی ہے، یعنی حرکت، دوری اور علیحدگی کا معنی فی کے بغیر بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضرب کے ساتھ فی یا کوئی اور لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سفر پانی میں کیا ہو تو کہا جائے گا ضرب فی الماء، وہ تیرا یا اس نے تیراکی کی، یعنی اس نے پانی میں سفر کیا یا فاصلہ طے کیا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تیرتے ہوئے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ یاد رہے کہ اس مقام پر بھی سفر کرنے یا تیرنے کا معنی فی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ لفظ ضرب میں موجود ہے۔ اسی لیے کتب لغات میں یہ لفظ تحرک کے معنی میں بغیر صلے کے مذکور ہے۔ لفظ فی جدائی یا دور ہو جانے کا معنی پیدا نہیں کرتا، بلکہ صرف سفر یا حرکت کے مقام کے بیان کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس کا استعمال ظرفیت کے لیے ہوتا ہے۔ امام ابو القاسم علی بن جعفر بن علی سعدی، جو ابن ثقلی کے نام سے معروف ہے، اپنی کتاب الافعال میں لکھتے ہیں ضربہ والرجل سبحا، یعنی وہ تیرا، اور یہ بھی اسی قبیل سے ہے جس میں حرکت کے مقصود اور محل کا تعین فی کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ حرکت، دوری اور علیحدگی کا معنی فی کے بغیر بھی پایا جاتا ہے۔ 10 مفردات الالفاظ القرآن، 2 لسان العرب، 3 التاج العروس، 4 وغیرہ میں ہے کہ باب تفعیل پر تضربو کا معنی لوگوں کے درمیان منافرقت و تشدد و انتشار پیدا کرنا، فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے، یعنی ذہنوں اور دلوں میں فاصلہ پیدا کرنا، باہمی تعلقات کو منقطع کرنا، رشتوں کو توڑنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا اور حالات کو دیگر گوں کر دینا۔ اسے تقلیب الامور بھی کہتے ہیں۔ گویا امن اور سکون کی حالت کو فساد سے بدل دیا یا باہمی تعلقات کو فاصلوں اور عداوتوں میں بدل دینا۔ ابن منجور نے اس معنی کے لیے ضرب کا لفظ تفعیل یعنی تدریب کے بجائے مجرد کے وزن پر بھی استعمال کیا ہے۔ 11 تہذیب اللغت وغیرہ میں ہے قال ابو عبیدہ ضرب الدہر بیننا ایو بعد ما بیننا۔ 5 یعنی زمانے نے ہمارے درمیان دوری پیدا کر دی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ہمارے باہمی تعلقات کو بھی منقطع کر دیا۔ یہاں بھی اس کا معنی حالت میں تغیر پیدا کرنے کا ہے، یعنی لوگ پہلے جس حال میں تھے اب وہ بدل گیا ہے، گویا قربتیں دوریوں میں ڈل گئی ہیں۔ 12 کبھی لفظ ضرب مثال یا صفت یا بیان کے معنی میں بھی آتا ہے، مثلا قرآن مجید میں فلا تضربوا للہ الامثال، سورہ نحل آیت نمبر 74، بس تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہرایا کرو، یعنی اس کی شان سمجھانے کے لیے اسے کسی شکل و صورت، اشیاء، اعضاء یا حلیہ سے تشبیہ نہ دو، کیونکہ اس سے اس کی شان تنزیہ میں تبدیلی واقع ہوگی۔ 13 بعض اوقات یہ لفظ باب افعال اضراب سے کسی شے سے اعراض کرنے، منہ پھیر لینے، دور ہٹنے، اجتناب برتنے، گریز یا پرہیز کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ الاضراب
عن الطعام یعنی کھانے سے دور رہنا، اسی طرح الاضراب عن العمل کسی کام سے ہڑتال کر دینا، بائیکاٹ کر دینا۔ ابن منظور افریقی لسان العرب میں ہے کہ میں نے فلاں شے سے منہ پھیر لیا یا قطع تعلق کر لیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے افا نضرب عنکم الذکر صفحا، سورہ زخرف آیت نمبر 5، اور کیا ہم نے اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں؟ یہاں لفظ ضرب اعراض کرنے اور منہ پھیر لینے کے معنی میں آیا ہے۔ 14 اس سے اس میں فاعل مضرب آتا ہے۔ عرب شعراء نے بھی لفظ مضرب اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے، یعنی وہ شخص جو باز رہا، رکا رہا، ہٹ گیا، یا جس نے اعراض کیا اور لا تعلق ہو گیا، جیسے اس شعر میں کہا گیا ہے کہ میں اس وقت طلب معاش سے بے پرواہ اور لا تعلق ہو گیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا مال بھی میرا ہی مال ہے۔ یہاں مضرب سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے روزگار سے لا تعلق ہو جائے۔ لفظ وَأَضْرِبُوهُنَّ کے معنی کی بحث تھوڑی طویل ہو گئی ہے، اس لیے اس ایپیسوڈ کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔